الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ چند مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے خاندانی عصبیت کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم ذکر کر رہا تھا۔ اسلام بری نسبتوں کو پسند نہیں کرتا، جیسے دنیا والے لوگ غلط اور دنیاوی نسبتوں کے اوپر اپنی بلندی چاہا کرتے ہیں۔ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اچھی نسبتیں قائم کرو، جیسے دین کی طرف نسبت ہو، تقوی کی طرف نسبت ہو۔ انسان جتنا متقی اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور دنیا والوں کے یہاں بڑا، دین میں جتنا آگے اتنا ہی دنیا والوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی بلندی۔ میرا خاندان یہ ہے، میرا عہدہ یہ ہے، اور میں اتنی سیلری والا ہوں، یا میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، یہ سب نسبتیں وہ ہیں کہ جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی بڑی سیلری والا ہے اور بہت بڑے خاندان کا دنیا میں جس کو مانا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، تقوی اور دین نہیں ہے، یا شریعت جس معیار کو بلندی کا معیار سمجھتی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس آدمی کی سیلری، پراپرٹی، عہدہ اور دنیا بھر کی دنیاوی اور مادی چیزیں اس کو بلند نہیں کر سکتی۔ خاندانی نسبت کو لے کر عربوں میں بہت زیادہ فخر پایا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے چند مجلسوں میں ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عربوں کے دل و دماغ سے اس سڑی ہوئی چیز کو اتنا باہر نکال کے رکھ دیا کہ بعد میں کوئی بھی صحابی اپنے خاندان کو لے کر بھول سے بھی اپنی برتری نہیں چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ، ورنہ یہ چیز ایسی ہے کہ مدتوں محنت کے بعد بھی نہیں نکلتی۔ ہمارے یہاں خود ہندوستان کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ براہمنوں کے ذہن و دماغ سے شودر اور براہمن کا فرق نکالنا چاہو تو شاید صدیاں نکل جائے، چونکہ یہ ایک ایسی ٹھسی ہوئی چیز ہے جس پر بہت محنت کے بعد بھی شاید وہ چیز ٹل نہ سکے۔ آج بھی ہمارے بیچ میں اس ذات کا ہوں، فلاں فلاں ذات کے ہیں، اس کی وجہ سے میں بڑا ہوں، اور وہ ذات والے برے ہیں، یہ بھوت ابھی نکل نہیں پایا ہے۔ پتا چلا کہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جائے گا کہ صحابہ کے دل و دماغ سے خاندانی عصبیت کو آپ نے رخصت کر دیا۔ کوئی صحابی بھول سے بھی اپنی نسبت خاندانی نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا موقع میں نے آپ کو سنایا، صحابہ بیٹھے تھے تو خاندانی بات نکلنے لگی، تو ہر ایک نے اپنے اپنے خاندان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، تو ان کا تو کوئی عجمیوں کا خاندان ہوتا نہیں، ان کا نسب محفوظ نہیں ہوتا، تو سب نے جب اپنے باپ کا اور داداؤں کا نام لیا تو حضرت سلمان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا میں سلمان ابن اسلام ہوں۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادا بڑے ہو تو ہوا کریں، اسلام کے مقابلے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ میری نسبت تو اسلام کی طرف ہے۔ صحابہ کے دل میں یہ بات رچی بسی تھی کہ نسبت کرنی ہو تو دین کی طرف کرو، تقوی کی طرف کرو۔ بہرحال خاندانی نسبتیں دنیا کے فخر کے واسطے اور دنیاوی نام و نمود کے واسطے، دوسروں کے اوپر ریاکاری برتنے کے واسطے بالکل مفید نہیں۔ ہاں، اگر خاندانی نسبت دین کی وجہ سے ہو تو پھر اس کو پسند کیا گیا ہے۔ جیسے وہ خاندان پورا نبوت کا خاندان تھا، تو اگر کوئی آدمی نبوی خاندان کو اس لیے بڑا کہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب، اللہ کی نظر انتخاب جس پر پڑی ایسا خاندان، تو پھر اس کو پسندیدہ کہا جائے گا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی ارشاد فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہوا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی کریم کا بیٹا کریم، اس کا والد بھی کریم اور اس کا والد بھی کریم، یعنی 4 پیڑھیوں تک جو ہے سب کریم کریم، یعنی بہت عزت والے، مکرم اور مشرف لوگ چلے گئے۔ ایسا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب وہ بھی نبی، ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم وہ بھی نبی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر خاندانی نسبت دین کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے آدمی کریم بنتا ہے اور اس کے اندر اکرام اور عزت آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے روایت سنائی آپ کو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ نے پوچھا
کہ حضرت لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آدمی کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آدمی وہ جو زیادہ تقوی والا ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا حضرت اس کے بارے میں ہمارا پوچھنا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا معزز اللہ کا نبی، جو اللہ کے نبی کا بیٹا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کا بیٹا، اور وہ خلیل اللہ کا بیٹا، یعنی حضرت یوسف جو خود نبی ہیں، اور وہ ایک نبی کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یہ حضرت یعقوب خود نبی کے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نسبت اگر دین کی بنیاد پر ہو تو اس کو عزت کا مقام دیا ہے، اور واقعہ یہی ہے کہ کسی خاندان میں اگر دینداری چلی آ رہی ہو، اس بنیاد پر اس خاندان کی طرف کسی کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس کو شریعت بھی ویلڈ گنتی ہے، اگرچہ فخر کی نیت کی اجازت نہیں ہے، ریاکاری اور نام و نمود کی اجازت نہیں ہے، مگر خاندانی اچھائی، خاندانی بزرگی، خاندانی کرامت، خاندانی شرافت یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اسلام نے اس کو ویلڈ گنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اس کی نسبت بھی فرمائی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنین کے موقع کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں نکلے تھے تو دشمنوں نے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ سارا مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، بہت دور دور تک لوگ بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، حارث ابن ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے ایک لڑکے تھے حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، اور اس حارث کے بیٹے تھے ابو سفیان۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ کر آپ کے پاس کھڑے رہے، کوئی دوسرا ایک دو آدمی شاید تھے، باقی سب لوگ بھاگ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے پکارا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اللہ کی مدد آ رہی ہے اور تم لوگ، مگر اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تھے، آپ کے آس پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ ابو سفیان ابن حارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اتر گئے اور آپ نے یہ فرمانا شروع کیا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی نہیں ہوں جو جھوٹا ہے، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے اس طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی عبد المطلب کی طرف اپنی نسبت کی، وہ کوئی خاندانی فخر کے طور پر نہیں تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مقام ایسے ہیں جس میں انسان کو اپنی عزت اور اپنی شرافت اس کا اظہار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک لڑائی کا موقع بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتا ہے کہ لڑائی کے موقع پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا پریڈ میں جب سپاہی چلتا ہے تو سینہ تان کر چلتا ہے، چونکہ یہاں تواضع کی چال مناسب نہیں ہے، یہاں سامنے والوں پر رعب ڈالنا ہے، اسی لیے عام حالات میں مونچھ کو کتروانے کا حکم، لیکن جب آپ دارالحرب میں جاؤ یعنی دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے ملک میں جاؤ تو بڑی بڑی مونچھ رکھا کرو، یہ حدیث شریف میں ہے، چونکہ اس کی وجہ سے ایک سامنے والے پر رعب پڑتا ہے بڑی مونچھ کی وجہ سے۔ اسی طرح عام حالات میں ناخن کے کتروانے کا حکم، 10 چیزیں فطرت میں سے ان میں سے ایک ناخن کو کتروانا، اسلام ناخن کے بڑا رکھنے کو پسند نہیں کرتا، مگر روایتوں میں آتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤ تو اپنے ناخن بڑے ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ بڑا ناخن بھی اس وقت ہتھیار بن جاتا ہے، تب حکم بدل جائے گا۔ ویسے عام حالات میں اپنے خاندان کو لے کر کوئی آدمی جو ہے شرافت نہ بتائے، مگر میدان جہاد کے اندر، لڑائی کے میدان کے اندر وہ اپنے خاندان کی طرف نسبت کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں دشمنوں کے مقابل یہ فرمایا کہ میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میرا خاندان قریش ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ سب بھاگ گئے تو محمد بھی بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ وہاں کھڑے رہے اور راوی کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ تھوڑا تصور تو کیجئے، سامنے بڑا لشکر ہو، حنین کے موقع پر جو دشمنوں کا لشکر تھا وہ کوئی کم نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک دو آدمیوں کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ ہمت کی بات، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی صداقت کا یقین ہو، اپنی نبوت کا پورا یقین ہو۔ آپ نہیں بھاگے، بعد میں آپ نے ندا لگائی اور سارے لوگ آ گئے اور پھر دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور شکست کھانی پڑی۔ تو آپ کے ساتھ صرف ایک شخص تھے، وہی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب۔ یہ بھی ابھی حنین کے لیے نکلنے سے پہلے جو فتح مکہ ہوا تھا تبھی اسلام لائے تھے، بہت قدیم الاسلام بھی نہیں، ابھی اسلام لائے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جماؤ دے دیا، چونکہ وہ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، اپنے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے
وہیں کھڑے رہے۔ اصل میں یہ شاعر تھے ابو سفیان ابن الحارث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر میں بہت برائی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو دکھ بھی بہت تھا ان کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ جب شعر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں، تو حضرت حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کا جواب دو، تو حضرت حسان ابن ثابت ابو سفیان ابن حارث کے اشعار میں کہی ہوئی برائیوں کا جواب دیتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، ابھی یہ کافر ہی تھے ابو سفیان ابن الحارث، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہی ہوتے ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہنا کہ حضرت آج میں آپ کے سامنے یہ کہنے آیا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کہا تھا، لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر تم کو ترجیح دی اور ہم لوگ تو آج تک چک میں تھے۔ یعنی یوں کہنا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے یہ جملہ کہا تھا تو حضرت یوسف نے معاف کر دیا تھا، تو یا رسول اللہ آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جب انہوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، آج مسلمان ہو گئے، تمہارا اسلام قبول ہے، چنانچہ تمہارے اوپر کوئی پکڑ کوئی دھکڑ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ پھر حنین کے لیے نکلنا ہوا تو یہی ابو سفیان ابن الحارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اپنے خاندان کی نسبت اگر ایسے موقع کے اوپر کی جائے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے تو پھر شرافت کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، جیسے لڑائی کے میدان میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لڑنے کے لیے نکلے تو حضرت علی نے وہ شعر پڑھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اسی لیے حیدر کرار کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ یہ میدان لڑائی کا تھا اور اس موقع پر تواضع نہیں بلکہ ایسے ہی جملے جو سامنے والے کو امپریس کرے، سامنے والے کے اوپر ایک رعب ڈالے، اس طرح کی باتیں، ان میں اگر خاندانی نسبت بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں ابو عقبہ، وہ اصل میں کسی کے غلام تھے انصاریوں کے، وہ ان کا خود واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں لڑ رہا تھا، سامنے مشرک کو میں مارنے کے لیے میں نے جب تلوار اٹھائی تو میں نے مشرک کو کہا یہ لے تلوار کا وار لیتا جا، اور میں فارسی غلام ہوں، فارسی کا مطلب فارس سے چونکہ وہ آئے تھے تو فارس کا رہنے والا میں غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سنا انا الغلام الفارسی، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں بولتے ہو انا الغلام الفارسی، ایسا بولو انا الغلام الانصاری، میں انصاری غلام ہوں۔ یعنی نسبت انصار کی طرف کرو، فارس ملک کی کیا حیثیت ہے، ملک کی طرف نسبت سے کسی کی عظمت نہیں ہوا کرتی۔ اچھے چونکہ انصار نے حضرات مہاجرین کی نصرت کی تھی، اس لیے آپ اگر انصاری صحابی کے آزاد کردہ غلام ہو تو اپنے متعلق ان الغلام الفارسی مت کہو، ان الغلام الانصاری کہو، جبکہ آپ ہی منع کرتے تھے کہ ایسی نسبتیں دنیا والی مت کیا کرو، مگر جنگ کا موقع تھا اور ایسے موقع پر فارس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے جو ہے انصار کی طرف نسبت ایک اچھی سمجھی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہیں، اس طرح سے بولو۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اچھے مقامات پر اگر خاندان کی نسبت کو اچھے مقصد سے استعمال کیا جائے تو اجازت ہے، جبکہ ریاکاری نہ ہو، دوسروں کو دکھلاوا نہ ہو، فخر اور دوسرے کے اوپر اپنی بلندی چاہنا نہ ہو، تو ایسے موقع پر آپ اپنے خاندان کی شرافت، کرامت اور عزت کو بیان کر سکتے ہیں اور اس خاندان کی طرف اچھے تعارف کی بنیاد پر نسبت کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی نے انبن کر لی اور وہ خاندان اتنا طیش میں آ گیا کہ حضرت عباس کے خلاف انہوں نے سارے ہتھیار پہن لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو سب سے اچھی جماعت اور فرقے میں رکھا، پھر میں جس جماعت میں تھا اس جماعت کے دو فرقے، دو جماعت کی، ان میں سے بھی اچھی جماعت جو تھی اس میں مجھ کو بنایا، پھر اس اچھی جماعت کو قبیلوں میں تقسیم کیا، ان میں سے جو اچھا قبیلہ تھا اس میں مجھ کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے گھرانوں میں تقسیم کیا، ان میں سے سب سے بہترین گھرانہ جو تھا اس میں مجھ کو رکھا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہترین گھرانے والا بھی ہوں اور میں ذاتی طور پر نفس کے اعتبار سے بھی آپ لوگوں میں سب سے اچھا ہوں. اور سچ تھا، ایک نبی سے بڑھ کر کون بہتر ہو سکتا ہے. تو دیکھو اس موقع پر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تم کیوں ہتھیار چڑھا رہے ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کو استعمال فرمایا، چونکہ اس کی وجہ سے لڑائی ختم ہو جا سکتی تھی. تو جو بھی لوگوں کے درمیان لڑائی ختم کرنے کا ذریعہ ہو، شریعت کے دائرے میں پڑتا ہو، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ چند موقع تھے جن میں خاندان کی طرف نسبت جو آج تک بری سمجھی جاتی تھی، اچھی نیت سے اچھی بھی سمجھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باریکیوں پر ہماری نظر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.